بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ کسی ملک میں ایک بادشاہ تھا۔ اس نے وزیر سے کہا، سامان شکار تیار کرو، ہم شکار پر جائیں گے۔ اس خبر کو سن کر بادشاہ زادی اور وزیر زادی نے بھی ساتھ چلنے کی درخواست کی۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ جنگل میں پہنچا۔ سبھی نے ایک جگہ قیام کیا۔ تبھی ایک زور کی آندھی آئی اور سارے لوگ ایک دوسرے سے دور جا کر گرے۔ کچھ ہی دیر میں سبھی ایک دوسرے سے آ ملے، لیکن بادشاہ زادی اور وزیر زادی کا کہیں پتہ نہ چلا۔ بہت دیر تک تلاش کرنے کے بعد جب ان کا پتہ نہ چلا تو سبھی مایوس ہو کر واپس محل کو لوٹ گئے۔ دوسری طرف تیز آندھی کی وجہ سے دونوں پہاڑ پر جا کر گری تھی۔ جب بہت دیر تک کوئی انہیں لینے نہیں آیا تو یہ دونوں بے تحاشا رونے لگیں اور روتے روتے بے ہوش ہو گئیں۔ بے ہوشی کے عالم میں دیکھتی ہیں کہ ایک نقاب پوش معصومہ تشریف لائی ہیں اور بولیں کہ تم دونوں منت مان لو کہ اپنے والدین سے جب ملو گی تب جناب سیدہ کی کہانی سنو گی۔ انہوں نے منت مان لی۔ ہوش میں آتے ہی دونوں نے خواب کی بات ایک دوسرے سے دریافت کی۔ اسی جنگل میں کسی دوسرے ملک کا بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ شکار کھولنے کے لیے آیا تھا۔ اس نے ایک سپاہی کو پانی کی تلاش میں بھیجا۔ وہ پانی کے چشمے ڈھونڈنے کے لیے پہاڑ پر چڑھا۔ وہاں بادشاہ زادی اور وزیر زادی کو دیکھا تو ان کا حال دریافت کیا۔ ساری باتیں سن کر سپاہی بولا، اگر آپ چاہیں تو میرے ساتھ چلیں۔ ہمارے بادشاہ آپ لوگوں کو آپ کے والدین سے ملانے میں آپ کی ضرور مدد کریں گے۔ دونوں کے پاس اس کے سوا اور کوئی راستہ نہ تھا، اس لیے دونوں اس کے ہمراہ ہو لیں۔ اس بادشاہ نے انہیں محل میں بڑی عزت سے رکھا۔ دریافت کیا کہ کس ملک کی ہیں۔ پہلے بادشاہ کو جب پتہ چلا کہ اس کی اور وزیر کی بیٹی فلاں بادشاہ کے یہاں زندہ سلامت ہے تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور دوسرے بادشاہ کو شکریہ کا پیغام بھیج کر اپنی لڑکیاں ملک واپس بھیجنے کی گزارش کی۔ دوسرے بادشاہ نے بڑے احترام سے جواب بھیجا کہ آپ کی بیٹیاں حاضر ہیں، لیکن اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ کی لڑکی کی شادی میرے لڑکے سے اور وزیر کی لڑکی کی شادی میرے وزیر کے لڑکے سے کر دیں۔ پہلے بادشاہ نے اس پیغام کو بڑی خوشی سے قبول کیا۔ دونوں لڑکیاں اپنے والدین سے مل کر بڑی خوش ہوئیں۔ اس خوشی کے عالم میں وہ دونوں کہانی سننا اور سنانا بھول گئیں۔ دونوں کی شادی بڑے ہی دھوم دھام سے ہوئی۔ رخصتی کے بعد بادشاہ کو پتہ چلا کہ پانی کا ایک ہاتھ لوٹا محل میں چھوٹ گیا ہے۔ لوٹا لانے کے لیے ایک سپاہی کو بھیجا گیا۔ وہاں پہنچ کر سپاہی نے جو دیکھا اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہاں نہ تو تخت و تاج تھا، نہ بادشاہ اور نہ سپاہی، بس دروازے پر لوٹا رکھا تھا۔ اس نے لوٹا اٹھانے کو جیسے ہی ہاتھ بڑھایا، ایک سانپ اس کی طرف لپکا۔ یہ بھاگتا ہوا واپس آیا اور سارا حال
بادشاہ کو بتایا۔ یہ سن کر بادشاہ اور ان دونوں لڑکیوں پر بہت غصہ آیا اور کہا کہ تم ضرور جادوگرنیاں ہو، تمہیں کل قتل کر دیا جائے گا۔ دونوں قید خانے میں رات بھر روتی رہیں اور بے ہوش ہو گئیں۔ بے ہوشی کے عالم میں دونوں کے نقاب پوش ملزمہ کو دیکھتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ تم دونوں کہانی سننا اور سنانا بھول گئی تھی، یہ اسی کا عذاب ہے۔ دونوں نے پوچھا، لیکن اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس پر نقاب پوش ملزمہ بولی، صبح تم دونوں کے آنچل سے پیسے گریں گے، اس سے شیرنی منگا کر کہانی سن لینا۔ صبح ایسا ہی ہوا۔ ان دونوں نے کہانی سنی اور بادشاہ سے کہا، آپ دوبارہ دریافت کریں۔ بادشاہ نے پھر ایک سپاہی ان کے ملک میں بھیجا۔ سپاہی واپس آ کر سارا حال بتایا کہ سب کچھ صحیح سلامت ہے اور وہ لوٹا بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ بادشاہ نے دونوں لڑکیوں سے پوچھا، یہ سب کیا تھا اور اب سب پہلے جیسا کیسے ہے؟ تب دونوں لڑکیوں نے شکار پر جانے، طوفان سے پہاڑ پر پہنچنے، خواب میں نقاب پوش ملزمہ کا آنا، منت مانگنا، پھر خوشی میں بھول جانے کا سارا حال بادشاہ کو کہہ سنایا اور کہا، یہ اس کا عذاب تھا۔ رات ہم جب روتے ہوئے ہوش ہو گئیں تو نقاب پوش ملزمہ تشریف لائیں اور ہمیں قید خانے میں ہی کہانی سننے کو کہا۔ صبح ہم نے کہانی سنی اور ہم پر وہ عذاب اب ہٹ گیا۔ پیارے بھائیوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اسلامک چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ہر وقت ملتا رہے۔